first precept is do not inflict harm on any human being. Precept restricts stimulants from modifying themselves or any other. کی شروعات ہوئی فیوچر سے، جہاں ہمیں دکھایا گیا کہ ایک کمپنی نے کچھ اینڈرائڈز بنائے جنہیں سیمولنٹس کہا جاتا ہے، جو اس مووی کا نام بھی ہے۔ ان سیمولنٹس روبوٹس کو 4 اصول دیے جاتے ہیں جو انہیں ہمیشہ ہر حال میں ماننا پڑتا ہے۔ پہلا اصول تھا کہ یہ کسی بھی انسان کو مار نہیں سکتے۔ دوسرا، وہ خود کو اپ گریڈ نہیں کر سکتے۔ تیسرا، یہ گورنمنٹ کا کوئی بھی اصول نہیں توڑ سکتے۔ چوتھا اور سب سے اہم اصول نے ہر حال میں انسان کی بات ماننی ہے، کیونکہ انہیں دراصل انسانوں کی مدد کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں۔ ان میں ہسبینڈ کا نام ایوان تھا۔ انہوں نے بھی اپنے گھر میں ایک بوڑھی سی ملیٹنٹ رکھی ہوئی تھی جو ان کے سارے کام کیا کرتی تھی، کیونکہ ایوان کو پیانو بجانے کا بہت شوق تھا۔ جب اس کی وائف ہمیشہ پینٹنگز بنانے میں مصروف رہا کرتی تھی، اب ایوان کو ہر روز ایک سپنا آیا کرتا تھا جس میں یہ تینوں گاڑی سے کہیں جا رہے ہیں۔ اچانک ایک گاڑی نے آ کر ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی، جس سے ان کا کافی برا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس کے بعد ان کی گاڑی ایک چٹان کے اوپر سے کھائی میں گرتے گرتے بچ گئی۔ اس سے ان کی جان تو بچ گئی اور ایوان کو کافی چوٹ۔ ہر روز اس سپنے کی وجہ سے ایوان گھبرا کر اٹھ جایا کرتا اور وہ سوچتا ہے کہ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں، تو پھر کیوں یہ سپنا مجھے بار بار پریشان کر رہا ہے۔ اس بارے میں کئی بار اپنی وائف کو بتانے کی کوشش کی، جس پر وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتی تھی کہ یہ بس تمہارا خیال ہے اور کچھ نہیں۔ اتفاق سے تمہیں ہر روز ایسے سپنے آتے ہوں گے، کیونکہ اصل میں تو ایسا کچھ نہیں۔ اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے، کیونکہ زیادہ تر وہ اس بات کو نظر انداز کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ ایوان سے الگ کمرے میں رہتی تھی، جہاں ایوان کا جانا منع تھا۔ اب ہم روبوٹ کمپنی کی پولیس کو دیکھتے ہیں، جن کا کام ان روبوٹس پر نظر رکھنا تھا کہ یہ ٹھیک سے کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی گڑبڑ ہے تو انہیں فوراً پکڑ کر بند کر دیا جائے۔ یا ایک جس کا نام ایسمی تھا، اسے ڈھونڈنے کا کام ملا تھا جو پچھلے 3 سال سے بند تھی، لیکن اب اچانک اس کے سگنلز ایکٹیو ہو۔ ڈیٹیکٹیو اب کو پتا چلا کہ ایسمی ایک کرائے کے گھر پر رہ رہی ہے، تو وہ جلدی سے اسے پکڑنے کے لیے چلا گیا کہ اس کے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ ایسمی جیسے ہی باہر آئی، اس نے اس پر گن تان دی۔ پکڑنے کے لیے وہ اتنی طاقتور تھی کہ اس نے پہلے گن کو اپنے سامنے سے ہٹایا، ڈیٹیکٹیو کو مکہ مار کے نیچے گرا دیا، پھر دوبارہ گریبان سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور اس بار تو سیڑھیوں سے ہی پھینک دیا۔ یہ کرنے کے بعد وہ یہاں سے بھاگنے لگی۔ اب یہ چیز کافی عجیب تھی، کیونکہ سیمیولینڈ کا ایک اصول انسان کی ہر بات ماننے کا تھا، پر یہاں وہ اس اصول کو نہیں مان رہی تھی۔ ڈیٹیکٹیو اس کے گلے میں ایک کالر ڈیوائس لگا کر پکڑ لیتا ہے، پھر وہ ایسمی کو اپنے آفس چھوڑ کر دوبارہ سے اس کے گھر آیا چھان بین کرنے کے لیے۔ ابھی وہ تلاشی لے ہی رہا تھا کہ تبھی یہاں ایک لڑکا آیا جو ایک سائنٹسٹ بھی اور ہیکر بھی۔ یہاں وہ اپنا نام کیسی بتاتا ہے اور کہنے لگا کہ میں ایسمی کا پڑوسی ہوں۔ ایسمی اور میں کافی اچھے دوست ہیں، اور آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایسمی کہاں ہے؟ جس پر ڈیٹیکٹیو جواب دیتا ہے کہ جس کے ساتھ تم اتنے وقت سے رہ رہے تھے وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک سیمولنٹ، ایک روبوٹ، جو جان کر کیسی کو کافی حیرانی ہوئی۔ جب وہ وہاں سے گیا تو ڈیٹیکٹیو کو اور چھان بین کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد وہ واپس اپنے آفس آیا، جہاں پر ایسمی کو ٹیبل پر لٹایا گیا اور اب اس کے اندر سے روبوٹ والی چپ نکال دی گئی تھی۔ اس کے پورے جسم کو سکین یعنی چیک کرنے کے بعد پتا چلا کہ سیمولن بناتے وقت اس کے اندر جو کوڈ ڈالا گیا تھا اسے پوری طرح سے بدل دیا گیا ہے، اور اب جو کوڈ اس کے اندر ہے وہ روبوٹ نہیں رہی بلکہ اس کے اندر انسانوں والی فیلنگز آ گئی۔ دماغ کو چیک کرنے پر انہیں کیسی کی یادیں بھی ملتی ہیں، جس سے یہ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب ایسمی اور کیسی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اب یہ چیز بہت حیران کن تھی، کیونکہ ابھی تک کسی بھی روبوٹ میں انسان جیسی فیلنگز نہیں تھی، اور انہیں اس انسان کو ڈھونڈنا تھا جس نے ایسمی کے سسٹم کو ہیک کر کے اسے پورا بدل کے رکھ دیا۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ڈیٹیکٹیو واپس آیا کیسی کو پکڑنے کے لیے، لیکن وہ پہلے ہی گھر چھوڑ کر یہاں سے جا چکا تھا، اس لیے ڈیٹیکٹیو اور چھان بین کرنے کے لیے ایسمی کے گھر آیا، جہاں اب اسے ایک اور کتاب ملی جو کافی پرانی تھی۔ اب وہ اس دکان پر جاتا ہے جہاں سے کتاب لی گئی تھی۔ وہ دکاندار سے پوچھ گچھ کر ہی رہے تھے، تبھی یہاں
कैसी आया, उसे पकड़ने के लिए डिटेक्टिव भागा, लेकिन कैसी पहले ही वहाँ से भाग गया। इधर इवान की वाइफ पूल में नहा रही, लेकिन वो थोड़ी परेशान दिख रही थी। उसे नॉर्मल करने के लिए जैसे इवान के पास आने लगा तो उसकी वाइफ ने दूर हटा दिया, ये कहते हुए कि बस बहुत हुआ, टाइम आ गया है सब बताने का, जो कहकर वो उसे अपने उसी कमरे में लेकर आई जहाँ पहले इवान का आना मना था। यहाँ उसकी वाइफ जैसा ही सिमुलेंट रोबोट था, बिल्कुल उसकी वाइफ जैसा इसलिए था क्योंकि वो उसकी वाइफ का क्लोन डुप्लीकेट था। तो अब यहाँ सच्चाई सामने आती कि इवान खुद भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। उसकी वाइफ ये सच्चाई उसे दिखाती है, वो उसके सीने को जिल्द हटाकर वहाँ लगी चिप दिखाती है, जो देखकर इवान काफी हैरान परेशान रह गया। डरते हुए कहता है कि ये झूठ है, मैं कोई रोबोट नहीं। उसकी वाइफ कहती है तुम सच में एक मेरे हस्बैंड जैसा क्लोन हो। दरअसल जो बार बार तुम्हें एक्सीडेंट के सपने आते वो सच थे, क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का सच में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो मारे गए। जिसके बाद मैंने कंपनी में जाकर अपने हस्बैंड का क्लोन डुप्लीकेट बनवाया, क्योंकि उस हादसे से पहले जब कंपनी ने ये बनाना शुरू किए थे तो हम दोनों ने फैसला किया था कि अगर हम में से कोई मर गया तो हम शादी नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे के क्लोन के साथ रहेंगे। और मैं ये बात दिल में रहकर जी नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता। फिर वो इवान को बहाने से सुलाकर उसका सिस्टम बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद यहाँ कैसी आया, जो खुद को उस रोबोट कंपनी का वर्कर बताता है जिसका काम रोबोट को चेक के होने वाली खराबियों को ठीक करना है। इवान की वाइफ कहती इसमें इंसानों जैसी फीलिंग्स आ रही हैं और बार बार इसे एक्सीडेंट वाले सपने आते हैं। आखिर कैसे ये मेरे हस्बैंड की यादें देख पा रहा है, जिस पर कैसी इवान के क्लोन को चेक करके बताता आपके हस्बैंड की यादें इसके दिमाग में डाल दी गई थी, इसीलिए ये बार बार उनकी यादों को देख पा रहा है। इवान की वाइफ कहती है पर अब मुझे एक सिमुलेंट के साथ नहीं रहना, इसीलिए तुम इसे पूरी तरह से बंद करके खत्म कर। जिस पर कैसी उसे मशवरा देता है कि बजाय इसे पूरी तरह से बंद कर उसे एक खास एरिया में भेज दो जिसके बारे में मैं जानता हूँ। ये कहकर वो एरिया का कार्ड देता है, बताता है कि वहाँ और भी कई सारे रोबोट्स हैं, वहाँ जाकर ये आराम से अपनी जिंदगी गुजार लेगा, खत्म होने से बच जाएगा। ये बात सुनकर इवान की वाइफ जज्बाती हो गई। इधर इवान की वाइफ उसे इस एरिया में लेकर आती है और उसे एक कमरे में छोड़कर अलविदा कहकर यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ कैसी आया, जो इवान को बताने लगा कि मैं जानता हूँ तुम एक रोबोट हो, तुम्हारी वाइफ तुम्हें पूरी तरह से बंद करवाना चाहती थी, पर मैंने ही उसे मशवरा दिया कि तुम्हें यहाँ लेकर आ जाए, और अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ से तुम दोबारा मिल जाओ, वो वापिस आए, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मेरे साथ चलना होगा। इधर डिटेक्टिव को किसी भी तरह कैसी को पकड़ना, इसीलिए उसकी गाड़ी की लोकेशन यानी उस वक्त वो कहाँ है उसे हैक कर लेता है, लेकिन क्योंकि उसका अकाउंट नहीं बना हुआ तो लोकेशन का उसे पता नहीं चल पा। दूसरी तरफ कैसी इवान से कहने लगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल इंसान जैसा बना दूंगा, जिस पर वो मान गया। जहाँ कैसी उसका ऑपरेशन करने लगा, वो उसके सीने को काट कर वहाँ लगी चिप निकाल देता है, जिसे अब वो इंसानों की तरह जिंदगी गुजारेगा, अपनी मर्जी का मालिक होगा। तो अब हम यहाँ जान पाए कि असल में कैसी दुनिया भर के सभी एंड्रॉइड्स को कंपनी के बनाए उन 4 असूलों से आज़ाद करवाना चाहता, ताकि वो भी आराम से आज़ादी वाली जिंदगी गुजार सके, इंसानों के हुक्म पर ना, उनकी जिंदगी किसी कैद जैसी ना। क्लब से बाहर आकर ये उस रोबोट कंपनी के पार्किंग एरिया में गए, जहां ये उस कंपनी के सबसे बड़े साइंटिस्ट को अगवा कर ले। इससे कंपनी के मेन सिस्टम की आईडी और पासवर्ड लेकर पूरे सिस्टम को हैक कर उसमें वायरस डाल दे, ताकि रोबोट्स के लिए बनाए 4 असूलों को बंद किया जा सके। लेकिन इस वायरस के अपडेट होने यानी उसके काम करने में 2 दिन लग जाने थे, और अगले ही दिन डिटेक्टिव ने कैसी की लोकेशन को ट्रेस कर ली, जहां वो अपने साथियों के साथ आ जाता है और उसे पकड़कर अपने ऑफिस में ले आए। और ये ना ही कोड जान सकते थे ना ही हैक कर सकते, क्योंकि कैसी ने उसके सिस्टम पर बहुत सारी सिक्योरिटीज लगाई हुई थी ताकि कोई उसे देख ना सके। फिर जैसे उसे पूछताछ शुरू की गई, अचानक उसकी गर्दन पर लाइट चलने लगी, क्योंकि उसका डिस्ट्रक्शन तबाहकुन ऑन मोड हो। धीरे धीरे उनकी पूछ कुछ बढ़ती गई तो एस्मी के क्लोन को कुछ होने लगा। थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह तबाह हो जाती है। अब क्योंकि इवान की वाइफ के पास डिटेक्टिव की कॉल आई थी, इसीलिए वो इवान से मिलने के लिए उस एरिया में आई, जो उस वक्त बाहर कहीं से आ रहा था। उसे इतना बदला हुआ देखकर वो काफी हैरान रह गई, साथ ही समझा भी रही थी कि तुम्हें ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए, जिस पर इवान उसे कहता
کہتا ہے کہ میں سب کچھ تمہارے لیے کرتا ہوں، خود کو بھی میں نے تمہارے لیے ہی بدلوایا ہے تاکہ تم اپنا اصلی ہسبینڈ سمجھ کر ہی اپنا لو۔ لیکن ایوان کی وائف وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن شام کو ایوان دوبارہ سے اس سے ملنے کے لیے گھر گیا جہاں اس کی وائف اپنے دوست کے ساتھ تھی۔ اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر ایوان کو جلن ہوئی۔ وہ اپنی وائف سے اس بارے میں بات کرتا ہے تو ان کی بحث ہو گئی، جس کے بعد وہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ اب ایوان اور کیسی کو پکڑوانے کے لیے اس کی وائف ڈیٹیکٹیو کو اس ایریے کے بارے میں بتا دیتی ہے جہاں وہ دونوں رہ رہے تھے، اس لیے فوراً اپنے ساتھیوں کو لے کر انہیں پکڑنے کے لیے ڈیٹیکٹیو نکل پڑا۔ لیکن آفس میں سیمی جو یہ ساری باتیں سن رہی تھی، وہ فوراً کسی کو کال کر کے اس بارے میں بتا دیتی ہے کہ تمہیں پکڑنے کے لیے ڈیٹیکٹیو آ رہا ہے، تو نکلو وہاں سے۔ یہ جان کر کیسی جلدی سے ایوان کے پاس آ کر سب کچھ بتاتا ہے، پوچھنے لگا کہ اب بتاؤ چھپنے کے لیے ہمیں کہاں جانا چاہیے۔ اس پر ایوان نے جواب دیا کہ میرا فارم ہاؤس ہے، ہم وہاں پر چلتے ہیں۔ لیکن جب ڈیٹیکٹیو یہاں آیا تو اس کے ہاتھ کچھ نہ لگا، وہ مایوس ہو کر واپس اپنے آفس آیا، ایسمی سے پوچھ تاچھ کرنے لگتا ہے تو وہ بتا دیتی ہے کہ میں کیسی سے پیار کرتی ہوں، اسی لیے تمہارے وہاں جانے سے پہلے میں نے اسے بتا دیا۔ وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ سن کر ڈیٹیکٹیو کو بہت غصہ آیا، اسی لیے وہ ایسمی کو خوب پیٹنے لگتا ہے اور ساتھ ہی اسے مکمل بند کر دینے کا حکم دیتا ہے۔ جب اس کا یہ پروسیس شروع کیا گیا تو ایسمی تڑپنے لگی، جو دیکھ کر ڈیٹیکٹیو کو برا تو لگا، لیکن اس نے خود کو نارمل رکھا، یہ سوچ کر کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ روبوٹ ہے۔ اب ایوان کی وائف ایک بار پھر انہیں پکڑوانے کے لیے بتاتی ہے کہ وہ دونوں فارم ہاؤس گئے، اسی لیے وہ بھی فارم ہاؤس کے لیے نکل گیا۔ رات ہوتے ہی ایوان اور کیسی فارم ہاؤس پہنچ گئے، لیکن اگلی صبح جب کیسی باہر آیا تو وہاں ڈیٹیکٹیو بھی آ چکا تھا، جو اسے گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے۔ اسے روکنے کے لیے کیسی آگے بڑھا، دونوں کی ہاتھا پائی ہوئی، جس بیچ کیسی کو گولی لگ جاتی ہے اور وہ زخمی ہو گیا۔ اس نے اپنی چوٹ پر ہاتھ لگایا تو خون کے بجائے سفید رنگ نکل رہا تھا، جس سے ہم سمجھ پائے کہ کیسی بھی اصل میں ایک روبوٹ ہے۔ اسے بہت غصہ آیا تو وہ اسے اٹھا کر دور گرا دیتا ہے۔ ڈیٹیکٹیو کو تو پہلے ہی گولی لگی تھی، جہاں ایوان بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، جس کے تھوڑی ہی دیر بعد ڈیٹیکٹیو کی موت ہو جاتی ہے۔ ایوان واپس فارم ہاؤس میں آ گیا۔ اب دکھایا گیا کہ 2 دن کے بعد یہ وائرس اپڈیٹ ہو کر پوری دنیا کے سسٹم میں پھیل گیا، جس سے روبوٹ پر لگائی گئی پابندی ٹوٹ گئی اور اس طرح سے روبوٹ آزاد ہو۔ ایوان کیسی کو کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم ختم ہو، میں تمہیں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر کیسی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اب اگر میں ختم بھی ہو جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میرا مشن بس اس وائرس کو پھیلا کر اصولوں کو ختم کرنا تھا، جو آج میں نے کر دیا۔ جیسے میں مروں گا یہاں میرا مالک اصلی کیسی آ جائے گا، جیسے یہاں ہم جان پائے کہ یہ سارا پلان اصلی کیسی کا تھا، جس نے اپنا یہ کلون کیسی بنا کر اس سے یہ کام کروایا، اور وہی اس روبوٹ کمپنی میں ورکر تھا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ہم اصلی کیسی کو دیکھتے ہیں، جو دراصل ان سب اینڈرائڈز کا کریچر یعنی ان کو بنانے والا ان کا مالک تھا۔ یہ سب کچھ اس نے خاص طور پر روبوٹ کے لیے کیا تھا۔ اصلی کیسی کلون کیسی کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کا کام پورا کرنے کے لیے کے بعد مارا گیا۔ ایوان بھی اپنی وائف کے پاس آیا اسے آخری بار منانے کے لیے، لیکن ایک بار پھر وہ اسے اپنانے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس بار ایوان کو اتنا غصہ آیا کہ وہ اپنی وائف کو بالوں سے پکڑ کر پانی میں ڈبونے لگتا ہے اور اسے پانی میں ہی رکھتا ہے، جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب ایوان اس کمرے میں گیا جہاں اس کی وائف کا کلون پڑا تھا، جس سے اس نے اپنی وائف کے مرنے کے بعد آن کرنا تھا۔ تب ایوان وہاں جا کر اسے ایکٹیویٹ کر دیتا ہے تاکہ اب کے بعد وہ اس کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اب ایک جگہ ان سارے روبوٹس کی بولی لگ رہی تھی، جن میں ایسمی بھی شامل تھی، جس کی ساری یادداشت مٹا دی گئی تھی۔ کافی مہنگے داموں سے ایک آدمی کے ذریعے خرید لیتا ہے۔ وہ جیسے گاڑی میں آ کر بیٹھی تو اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اب ایسمی کے ساتھ زندگی گزارنے والا تھا۔ بے شک اس کی یادداشت مٹا دی گئی تھی۔ دونوں وہاں سے نکل اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ اس مووی کی کہانی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔